السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہانما۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب جو حالات حاضرہ پر تبصرہ کریں گے۔ ناظرین، پاکستان میں عام آدمی کی کیا ویلیو ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حکمران جماعت نے جو سفید پوش طبقہ اس کے لیے جو صحت انشورنس کارڈ پچھلی حکومت نے جاری کیا تھا اسے بند کر دیا، اور اس کی بجائے آج وہ جاری کر رہے ہیں میڈیا کے کارکنوں اور صحافیوں اور فنکاروں کے لیے صحت کارڈ، اور اس کی حد 10 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ کر دی ہے۔ یعنی عام آدمی ٹیکس دے بجلی، پیٹرول، گیس پہ، اور فائدہ جو ہے صرف ایک مخصوص طبقے کو پہنچایا جائے جس سے حکومت کو یا حکمران جماعت کو کسی سیاسی فائدے کی توقع ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ناانصافیاں تو پاکستان کے عام لوگوں کے ساتھ عام معمول کی بات ہیں۔ بات کرتے ہیں سیاست کی، جس میں زیادہ تر لوگوں کو دلچسپی رہتی ہے۔ کل 9 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں، یہ اعلان کر چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات تک اس اعلان ہو جائے گا کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس کا علم نواز شریف کو ہے، شہباز شریف کو ہے، مولانا فضل الرحمان کو ہے، آصف زرداری صاحب کو ہے، لیکن اعلان نہیں کیا جا رہا۔ ایم کیو ایم نے کامران ٹیسوری کا نام دیا تھا اور بہت سے نام گردش میں ہیں، نجم سیٹھی کا، حفیظ شیخ کا۔ دیکھتے ہیں کہ پٹاری سے کیا نکلتا ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے منظوری دے دی ہے کہ عمران خان کو تحریک انصاف کی صدارت سے الگ کرنے کا پروسیس جو ہے اس کو شروع کر دیا جائے۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کو جیل میں بہت سخت اذیت میں رکھا گیا ہے، سی کلاس دی گئی ہے، اور اسی وکیل پر جس نے یہ باتیں سب ان سے ملاقات کے بعد کل بتائیں، ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے کہ آپ نے جو ایک جج تھا اس کے بارے میں کچھ غلط باتیں سوشل میڈیا پہ لکھیں۔ تو ہم ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن پہلے یہ پوچھیں گے، اول زرداری نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی ہے زوردار، اور کہا ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں اپنے بڑوں پہ تنقید کی ہے، ایسے حالات نہ بنائیں کہ میرے اور مریم کے لیے آئندہ کے دنوں میں مشکلات پیدا ہو جائیں۔ کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو موروثی سیاست چلی آ رہی ہے، یہ جو خلق خدا کو لوٹنے کا نظام ہے، وہ سارا بوجھ عام آدمی پہ ڈالنے کا نظام ہے، یہ اس کو برقرار رہنا چاہیے، اور حکمران طبقے کی عیاشیاں جاری رہنی چاہیے، جاگیرداری نظام باقی رہنے۔ سندھ میں تو جاگیردوں پر جو زرعی اصلاحات کا قانون تھا وہ نافذ ہی نہیں ہوا تھا۔ جی وہ پنجاب میں ہوا کسی قدر، وہ شمالی علاقوں میں ہوا، اور بلوچستان میں بھی نہیں ہوا، تو پختونخوا میں کہیں ہوا کہیں نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہے کسانوں کی تحریک اٹھی تھی بڑی بہت زوردار قسم کی۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام زر و ظلم ہے اس کو باقی رہنا چاہیے، اور وہ آدمی اختلاف کرتا ہے اپنوں سے بھی بعض اوقات، تو اس کا مقصد انہیں سے نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، ان سے بغاوت کرنا نہیں ہوتا، کہ وہ تو اسٹریٹجی کا اختلاف ہے کہ کس طرح لوگوں کو لوٹنا ہے اور کس طرح یہ ظلم کا نظام قائم رکھنا ہے۔ اور یہی دیکھیں نا، عمران خان کوئی چی گویرا تو نہیں ہے، کوئی انقلابی تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تبدیلی کی خواہش تو اس کے اندر ہے، اور اس کے کارکنوں میں تو بہت زیادہ ہے۔ ایک نظام ہے جس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، جس میں براہ راست جو ہے وہ ٹیکسز وصول نہیں کیے جاتے، بالواسطہ وصول کیے جاتے ہیں۔ چینی پہ ہے، صابن پہ ہے، کوکنگ آئل پہ، دنیا کی ہر چیز پہ ٹیکس ہے، لیکن یہ ہے کہ جو 4 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، جن کے بیگمات زیوروں سے لدی پھدی رہتی ہیں، جن کے بچے بیرون ملک چھٹیاں مناتے ہیں، گھروں میں 4 گاڑیاں ہیں، جو 4 گاڑیاں ہیں، جن کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں جن کی فیس 50,000 روپے ہے، جو اس ملک کا لگتا ہے شہری ہی نہیں ہے، اردو ہی نہیں بول سکتے ٹھیک سے، تو وہ تو ٹیکس نہیں دیتے، اور یہ نظام باقی رہنا چاہیے۔ اس کا الٹیمیٹ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میری رائے میں، تو وہ زرداری صاحب سے کیا بغاوت کرے گا، یا وہ تو کہہ رہے میرے اور مریم کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ پاکستانی عوام کے لیے مشکلات جتنی چاہے پیدا کریں، پاکستانی عوام کا کیا کیڑے مکوڑے ہیں؟ کون سی مشکلات انہوں نے پیدا کی ہیں ایسی جو نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی لے دے کہ کوئی ممکن ہے یہ بھی اشارہ ہو کہ عمران خان سے بھی کچھ معاملہ کر لیں، اور اس کو مطلب آنے تو نہ دیں،
مگر یہ اتنی سختی نہ کریں کہ ہمارے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے. ظاہر ہے وزیر اعظم وہ بننا چاہتا ہے, مریم بھی بننا چاہتی ہیں. ابھی تو فوری تو نہیں, ابھی تو نواز شریف کے لیے راہ ہمار گئے. ایک آدمی جس کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے, یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اس کے فرضے کیسے فرض کر لیا گیا بھائی اس کی سزائیں معاف ہو جائیں گی اور وہ الیکشن لڑے گا اور وہ وزیر اعظم بنے گا. جاوید لطیف نے کہا نیا چیف جسٹس آئے گا تو ہم انصاف کر لیں گے. اب نیا چیف جسٹس جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ فیصلے کرے گا وہ چیف جسٹس. مجھے تو نہیں لگتا ایسا چیف جسٹس نہیں, مطلب یہ تو کسی آدمی کے بارے میں جب تک اس کا عمل پہ فیصلہ کیا جاتا ہے یا گمان پہ فیصلہ کیا جاتا ہے, گمان پہ تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اس نظام کو برقرار رکھنا ہے اور کیا ہے جی. تو یہ ٹھیک ہے نا, اب ان کا حق بنتا ہے, ان کی ماں وزیر اعظم تھیں, باپ صدر تھے, نانا وزیر اعظم تھے, اب وہ حکمرانی نہیں کریں گے تو میں اور آپ کریں گے. ان کا حق بنتا ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کا حق نہیں تھا, جناب امام حسن کا حق نہیں تھا, اور بنو امیہ کا حق تھا, اور اس حق کا جو نتیجہ نکلا وہ ظاہر ہے وہ 1400 سال ہو گئے اس کے اثر سے ہم نہیں نکل سکتے. لیکن جی چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے نا. نہیں, چودھری کا بیٹا چودھری نہیں ہوتا. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں یہ دیکھیے نا, ابھی بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوا ہے, پختونخوا میں کیا ہوا ہے بلدیاتی الیکشن میں, پی ٹی آئی جیت گئی. نہیں, جو آدمی جیتا ہے وہ کون ہے؟ عام ورکر, غریب آدمی. بالکل, یہاں میں ایک دفعہ ایک درزی جیت گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہی تبدیلی ہوتی ہے جو بتدیجی. اب اس کی سزا ملے گی انہیں, وہ سزا بھی ملے گی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کچھ سے کچھ ہو جائے. پھر یہی ہوتا ہے نا. وہ شہنشاہ ایران بھی بڑا مستحکم تھا اور ساری دنیا اس کی پشت پہ کھڑی تھی. پھر کیا ہوا تھا, وہ آخر روس میں بھی ایک آہنی گرفت تھی. پھر کیا ہوا تھا, وہ ہمیشہ تو نہیں رہتا نا. مگر یہ کہ ہماری مسلمانوں میں ٹریڈیشن ہے نا مغل سلطنت اور کی. یہ مسلمانوں میں بھی انڈونیشیا میں تبدیلی آئی ہے, ملائیشیا میں تبدیلی آئی ہے, ترکی میں تبدیلی آئی ہے. ترکی میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. 1970 میں نے ایک مضمون لکھا اور میری دلیل بڑی سادہ تھی. میں بہت ہی مطلب یہ کہ نا تجربہ کار تھا کہ قصبات میں اور دیہات میں کلچر نہیں بدلتا. تو وہ اصل میں تو وہ باطن میں تو وہی رہتے ہیں, مسلمان اندر سے تو نہیں بدلتا. تو میرے ریڈر نے بڑا میرا مذاق اڑا رکھا, نظرائے کرم مضمون چھاپ دیا. بعد میں وہ کہتے تھے تمہیں کیسے پتہ چلا. میں نے کو دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ اچھے تھے, انہوں نے ہمیں سمجھائی تھی یہ باتیں. اسی طرح جب 90 میں یہ لکھا, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے, تو سوویت یونین ٹوٹ جائے گا, تو اتنی مجھے تنقید کی جاتی, اتنا میرا تمسخر اڑایا جاتا تھا. اسی طرح جب ہم نے کہا کہ روس ہار جائے گا افغانستان میں, تو جس لئے کہ میں مہاجر کمپنی میں گیا اور میں نے لوگوں کی آنکھوں میں چمک دیکھی. اسی طرح ایرانی انقلاب پہ ہاں جی, اتفاق سے میں ایسے لوگوں سے ملا جو امریکی شہری تھے مسلمان. تو مصطفیٰ ایک میرا دوست تھا, 80,000 آدمیوں کو اس نے مسلمان کیا تھا. 80,000 اور پکے مسلمان تھے. بعد میں وہ عالیجہ محمد کے گروپ میں شامل ہو گئے کیونکہ وہ نظریاتی اختلاف ختم ہو گیا, وہ صحیح ٹریک پہ آ گیا, تو اسی میں مرج ہو گیا. تو اس نے کہا اب ختم ہو گیا. اکبر بگٹی صاحب کے کچھ رابطے تھے, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں رہ سکتا. لیکن یہاں تو کوئی ایک آدمی, ضیاء الحق دورے پہ گئے تھے آخری دنوں میں شہنشاہ ایران کے, تو مصطفیٰ نے مجھے کہا کہ اتنا بڑا بلنڈر وہاں تو انقلاب آ رہا ہے. تو وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ کب قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ بعض کو ہم بعض کے ذریعے دفع کا لفظ ہے, دفع کر دیتے ہیں, اردو ترجمہ اس کا ٹھیک یہ ہوگا. تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ بندے اپنی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے. آپ رجائیت پسند ہیں, آپٹیمسٹ ہیں. تو بھائی جد و جہد کی جائے گی, آپٹیمسٹ رہیں گے تو تبھی کوئی تبدیلی آئے گی, اور مایوسی پھیل جائے گی تو پھر تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن لوگ کہتے ہیں اور ٹیکنیک ہوتی ہے یہ حکمران طبقے کی, مایوسی پھیلائے رکھیں, دبائے رکھیں. اچھا, اب یہ جو الیکشن ہے وہ خواجہ آصف, جب یہ کہا گیا تھا کہ مذہب ایک افیون ہے, تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مذہب کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ بروئے کار نہ ہے. مذہب کوئی افیون نہیں ہے, وہ افیون ثابت ہوا ہے ترکی میں مذہب, ایران میں, ملائیشیا میں افیون ثابت ہوا ہے, ایران میں افیون. ایرانی آپ اس سے جتنا مرضی اختلاف کریں,
لیکن یہ ہے کہ وہ اختلاف ظاہر ہے اس پہ کیا جانا چاہیے، لیکن یہ کہ افیون ثابت ہوا ہے، انہوں نے بڑی تاریخ انسانی کا سب سے بڑا استقبال ہوا خمینی کا، ڈرونز بنا لیے ہیں بڑے ہائی، اور انہوں نے ڈرون کیا، انہوں نے کینسر کی ادویات بنائی ہیں، انہوں نے ایٹم بم اگر وہ بنانا چاہیں، وہ تو عالمی حالات ایسے ہیں نا کہ نہیں بنا سکتے، تو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ہیں جی، اور ساری دنیا کی مخالفت کا انہوں نے سامنا کیا ہے، اور اس کے باوجود سروائیو کیا ہے۔ ان حالات میں سروائیو کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور افغانیوں نے نہ صرف ان کو شکست دی، امریکیوں کو شکست دی، اب تو کوئی افغانیوں کے ساتھ نہیں تھا۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ ساری دنیا ان کی پشت پکڑی، امریکہ ان کی پشت پہ کھڑا ہے جی، بڑے بڑے فوجی افسر کہتے تھے اور جی امریکہ روس کی جنگ ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ملے، ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال سادہ بہت تھے بعض چیزوں میں، کہ یہ کیا، مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، انہیں پتہ تھا میری رائے کیا، اور یہ کیا امریکہ روس کی جنگ ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب امریکہ روس کی جنگ نہیں، افغان عوام جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ آدمی نے ہجرت کیا اندرون ملک یا بیرون ملک اور جانیں قربان کیے ہیں۔ کشمیر میں بھی جینون تحریک ہے اور وہ اپنے نتائج آخر کار پیدا کرتی ہے۔ وہ الجزائر کی جنگ آزادی تو 124 سال لڑی گئی، ہاں جی، لیکن آخر کار اس کا نتیجہ نکل رہا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے کتنے عرصے میں نکلے گا، لیکن انہیں نہیں کہ دیر سے نکلے، دیر سے نکلے، بس ظلم کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ دیکھیے نا ہارون صاحب کے آئین کہتا تھا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز میں الیکشن ہوں گے، پنجاب میں نہیں ہوئے، کے پی میں نہیں ہوئے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی، سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہو گئی، اب یہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، پھر 90 روز میں الیکشن ہونا لازمی ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں 2 مہینے تک تاخیر ہو سکتی ہے۔ کوئی 2 مہینے لازمی نہیں ہے، 6 مہینے ہو سکتی ہے، 8 مہینے ہو سکتی ہے، سال ہو سکتی ہے، 2 سال ہو سکتی ہے۔ تو پھر آئین دیکھیں نا، جو کہاں آئین، کون سا آئین ہے جی؟ آئین دیکھیں نا، آئین کی انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے، وزیر اعظم نہیں کر سکتا، کوئی حکمران پارٹی نہیں کر سکتی، ساری سیاسی پارٹیاں 100% مل جائیں وہ بھی نہیں کر، سپریم کورٹ کر سکتی ہے، جس کا جو کام ہے اس نے کرنا ہے۔ یہ فقہ کی اصطلاح میں ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دی جائے جہاں اسے نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ اپنے نتائج پیدا کرتا ہے ایک یا دوسری شکل میں، اور یہ جو اتنی بے یقینی ہے اور اتنے لوگ بھاگے جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے، کون اپنا ملک چھوڑ کے بھاگتا ہے؟ ایک تو ایک معمول کی مائگریشن ہوتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی رہے، یہ 3-4 گنا کیوں بڑھ گئی ہے؟ زندگیاں لوگ قربان کر رہے ہیں، زندگیاں داؤ پہ لگا کے جا رہے ہیں۔ بھائی 10-20-30 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں یورپ جانے پہ، تو 20-30 لاکھ روپے سے تو اچھا بھلا کاروبار ہو سکتا ہے۔ انہیں پتہ ہے یہاں کاروبار کے حالات ہی نہیں ہیں۔ نہیں، کاروبار کرنے کون دیتا ہے؟ سارے سرکاری محکمے رشوت مانگنے آ جاتے ہیں۔ چیف سیکرٹری سے کہا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ تھا، بڑے بچے بھلے آدمی تھے پنجاب کے چیف سیکرٹری، میں نے ان سے کہا کہ اس کے NOC کے لیے کہہ دیں، اور وہ مطلب اتنے بھلے آدمی تھے کہ کوئی قانونی کام ہو تو وہ جیسے ہی بات کہی جو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ تو ایک جائز کام ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ تو LDA میں فلاں ہے اور وہ جناب عدالت سے اسٹے آرڈر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یا 2 کروڑ روپے رشوت دے دیں یا 2 سال اس کی سیڑھیاں چڑھتے رہیں، جوتیاں کے ساتھ رہیں۔ LDA والوں کو 2 کروڑ، یہ چیف سیکرٹری کہہ رہا ہے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ سسٹم بغیر رشوت کے کام نہیں کرتا۔ ہارون صاحب، میں ایک ایسے ٹھیکیدار کا جانتا ہوں، پنجاب سیکریٹریٹ میں نے رپورٹنگ شروع کی 30 سال پہلے، وہ ٹوٹی ہوئی FX میں آتے تھے اور چھوٹا موٹا سیکریٹریوں کے دفتر کے باہر گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، چھوٹا موٹا مال سپلائی کرتے تھے۔ آج مرسڈیز کاریں ہیں، سیکریٹریوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ جناب والا وہ جو دادا تھے مشہور اپنا یہ سر آغا خان کے، جنہوں نے پاکستان کے سلطان آغا سلطان جو سر سلطان، جی مشہور آغا خان سوئم، آغا خان سوئم، ان کے جو دادا تھے یہ تو کسان تھے نا، اسماعیلی جو تھے یہ کسان تھے، ایران سے مائگریٹ کر کے آئے تھے اور گجرات میں کسان تھے اور نہایت ہی غریب لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ بیچو اپنا، جس کسی کے پاس 2-4 مرلے زمین بھی ہے، جھونپڑی ہے وہ بھی بیچ دو، چھوٹا سا کچا مکان ہے وہ بھی بیچ دو، اور چلو شہروں کو کاروبار کرو۔ اور وہ اس وقت 12 برس اس کی عمر تھی، لیکن جیسے اکبر تھا بہت چھوٹی عمر کا تھا، لیکن یہ کہ بعض لوگوں کو اللہ بڑے ذہن عطا کرتا ہے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو اس نے ان کے قافلوں پہ نظر کی اور کہا میں ان کے سروں پر سونے کے تاج دیکھتا ہوں،
اس وقت تو لوگوں نے سوچا ہوگا بھئی اطاعت تو وہ کرتے تھے ان کے ہاں، یعنی نظام ایسا ہے، اس وقت تو لوگ سوچے کیا بات ہے، لیکن یہ کہ آپ نے کسی اسماعیلی کو غریب دیکھا ہے؟ نہیں، تجارت کرتے ہیں. تو تجارت اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہم تو بھول ہی گئے نا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ 10 میں سے 9 حصے رزق تجارت میں ہے، اس میں انڈسٹری کو بھی شامل کر لیں، یہ بھی ایک طرح کی تجارت ہی ہے. لیکن یہ ٹھیکیدار تو 1 روپے کی چیز 4 روپے میں بیچتے ہیں. ابھی کل آپ ہی بتا رہے تھے وہ 1 لاکھ کا منصوبہ تھا جو 4 لاکھ کا تھا جو 1 لاکھ میں جی، ہو گیا. وہ حکومت اور کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گجر خان کی ایک گلی کا، چھوٹی سی گلی، بالکل چھوٹی سی، وہ پرانی بات ہے، اس پہ اینٹیں لگنی تھی، اس کا 5 لاکھ روپے کا ٹھیکہ تھا، وہ کسی وجہ سے منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ محلے دار پروفیسر احمد رفیق اختر کے پاس آئے، انہوں نے کہا مل جل کے بنا لیتے ہیں، 2-2 4-4 ہزار روپے ڈالتے ہیں، بنا لیتے ہیں. آخر یہ 11 50 40 جتنے بھی تھے، 1 لاکھ روپے بن گیا. اور ٹھیکیدار نے کہا جب تک پروفیسر احمد رفیق اختر جیسے لوگ موجود ہیں ہم رزق حلال نہیں کما سکتے. ناظرین، حکومت کے پاس پیسے اتنے کم ہیں کہ ریلوے کی پٹریوں پہ جوڑ لگانے کے لیے اسٹیل کی پلیٹیں نہیں ہیں، لکڑی کی ٹکڑے لگا کے انہیں جوڑا گیا، جس سے وہ ریل الٹ گئی اور 40 افراد جاں بحق ہو گئے، 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے. لیکن دوسری طرف اتنے پیسے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کے لیے اور فنکاروں کے لیے 15 لاکھ روپے کی تک کی صحت انشورنس سالانہ دینے کے لیے اسٹیٹ لائف سے معاہدہ کر لیا. ہارون صاحب مبارک ہو، آپ کو صحت کارڈ اب مل جائے گا، عام آدمی جائے بھاڑ میں. اچھا، مجھے تو نہیں چاہیے صحت کارڈ. اچھا، تو وہ پکی بات ہے. پکی بات ہے. میں تو ریلوے کا اور پی آئی کا کنسیشن بھی نہیں لیتا. اچھا، گزارئیے وہ جس کا حق ہے اسے کو لینا چاہیے. بہت ریئرلی کبھی میں نے دفتر کا کام، میڈیا والے جو ہیں وہ حقدار ہیں، عام آدمی حقدار نہیں. میڈیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی آمدن کم ہے، وہ حقدار ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وائی میڈیا اونلی. میڈیا میں تو جو ورکر ایسے ہیں جن کی تنخواہیں کم ہیں تو ظاہر ہے ان کو پرابلم ہے. وائی میڈیا اس لیے فنکار کہ اس کو اسے استعمال کرنا، فنکاروں کو استعمال کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جو عام مزدور ہے، ہاں، جو دل کی اگر تکلیف ہو جائے سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے. نہیں، اصل میں تو وہ معیشت کو وہی چلا رہا ہے نا. معیشت کا پہیہ کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ اس مزدور کی وجہ سے چل رہا ہے، اس چھوٹے کاریگر کی وجہ سے چل رہا ہے. تو اس کی زندگی اجیرن ہے نا. ہیلتھ کارڈ اگر وہ دے سکتا تھا، آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ عمران خان نے دیا، بند کر دیا. حالات خراب ہیں. اس کو جو سنگین بیماریاں ہیں، مسئلہ ہارٹ کا ہے مسئلہ اور جگر کی پلانٹیشن کا ہے، اب اس کے کئی ادارے بن گئے ہیں، کئی چیزیں ہیں. یہ ہے اپنا گردوں کا ہے، تو اس کے لیے کر دیں، محدود کر دیں. آپ یاد ہے آپ کو، اس سے میرا جنرل مشرف صاحب سے بہت تلخ کلامی ہو گئی تھی. اس وقت ایک ہی چینل تھا اور اس کو کوئی 10-15 کروڑ آدمی دیکھتے تھے. جہاں میں جاتا تھا لوگوں کو یاد ہوتا تھا. وہ میں نے کہا 25 کروڑ کل چاہیے وہ اپنا یہ جو گردوں کے لیے کیا تھا، ڈائلسس سینٹر کے لیے. تو آپ کہتے 25 کروڑ نہیں ہے. اور اسے وہ اپنے غصے میں آتے نہیں تھے، کہنے لگے ہارون صاحب آپ کا تو کام یہی، آپ مایوسی پھیلاتے ہیں. میں نے کہا میرے بارے میں تو لوگ یہ کہتے ہیں میں اوور آپٹیمسٹ ہوں، انکریجیبل آپٹیمسٹ ہوں. میں تو کبھی میرا بھی یہ خیال ہے. تو وہ شوکت خانم کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں، عیدی کے لیے دیتے ہیں، آپ فنڈ ریزنگ کر لیں، پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر لیں. بہت ناراض ہوئے. لیکن ایک بات ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا ان کے دور. پرویز مشرف کشادہ دل آدمی. یہ ٹی وی چینل کس نے اجازت دی؟ منتقم مزاج. یہ بھٹو اجازت دے سکتا تھا، ایوب خان دے سکتا تھا، اپنا ضیاء الحق دے سکتا تھا، اپنا بے نظیر دے سکتی تھی، نواز شریف دے سکتا تھا. بھٹو صاحب نہیں دیتے تھے. کوئی سوال. میں نے بہترین دور ان کا دیکھا یا جنیجو کا دیکھا. اچھا ہارون صاحب یہ بتائیے، ویسے جو پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس تھا، کسی شریف آدمی کی تو تعریف کرنے کا رواج ہی نہیں ہے. غلام اسحاق خان نے وہ کیا تھا. پی پی او کی جگہ RPPO آ گیا تھا. پھر اس میں بہت پابندیاں کم تھیں. پہلے تو کوٹا ملتا تھا اخباروں کو کاغذ کا، وہ بلیک میں بیچتے بھی تھے. وہ تو لمبی کہانی ہے. اچھا ہارون صاحب، یہ یونیورسٹیوں کی آج کل لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو لگتا ہے رک ہی گیا، کیونکہ اب تو چلا گیا سینٹ میں. تو سینٹ میں منظور ہوگا وہ تو مشکل ہی ہے، اور صدر کے پاس پڑا رہے گا. اور میرا نہیں خیال کہ صدر اس کی منظوری دیں گے، اس لیے کہ اتنی ایک آدمی کو، کسی کو 6 کی اجازت ہے، کسی کو 4 کی اجازت ہے، کسی کو 2 کی اجازت دے دی ہے اوبلائج کرنے کے لیے.
اوبلائج کیوں؟ اس میں کیا ہے اس کی بات؟ اوبلائج یہ 80-90 ارب روپے. اچھا یہ یونیورسٹی چلائیں گے ارکان اسمبلی؟ 6 یونیورسٹیاں. اچھا یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے؟ جو پہلے ہی جو 400 یونیورسٹی ان کا حال کیا ہے؟ اچھا میں نے سنا اوکاڑا یونیورسٹی میں نا گراؤنڈ میں کلاس لگتی تھی، کلاس روم میں. نہیں، میں کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے میرے تعلقات رہے ہیں، بہت گہرے ذاتی تعلقات رہے ہیں. ایک آدھ کے سوا باقیوں کا حال یہی تھا کہ مشکل سے ہمارے ہائی اسکول کے ٹیچر کے برابر ان کا علم تھا. اچھا کمالیہ میں یونیورسٹی کھلی ہے، کلرک اور مالی رکھ لیے ہیں، ٹیچنگ سٹاف ہی نہیں ہے. کمالیہ میں یونیورسٹی کھل گئی ہے، 247 موبلائز کرنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں ساری کی ساری ناقص ہے، ایسا نہیں ہے. نہیں ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، ڈسپلن کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. ایسی یونیورسٹیاں بھی ہیں جو یعنی غیر ملکی یونیورسٹیوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں اور کورس کا آخری حصہ وہاں کراتی ہیں. وہ تو ایک ایک ادارے کو دیکھنا پڑتا ہے نا جی. وہ یہ نہیں ہے. لیکن معیار پہ فوکس کم ہے، تعداد پہ زیادہ ہے. معیار تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا جی. ہماری یونیورسٹیوں کی ڈگریاں تو کوئی تسلیم کرتا ہی نہیں ہے دنیا میں. تھوڑی بہت کی جو ڈاکٹر یہاں سے جاتے ہیں دیکھیں نا پاکستان، انہیں دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. انہیں دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. یہاں بیٹھ کے امتحان. یہ شفا جو ڈاکٹر ظہیر مرحوم نے بنایا تو وہ اتنی لمبی رودات سناتے تھے. اور ڈاکٹر ظہیر کیسے آدمی تھے؟ 250 اسکول بنایا، 250 فری ایجوکیشن کے. میرا خیال اب تعداد بڑھ گئی ہوگی. وہ جس اسکول میں پڑھا ہوں اس کے چونکہ اسٹوڈنٹس نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا، تعمیر ملت ہائی اسکول رحیم یار خان، تو وہ اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا. ڈاکٹر صاحب اس کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ تو چکوال میں پڑھے تھے. تو وہ تو بتاتے تھے اتنی جناب کتنی مصیبت سے گزرنا پڑا. یعنی وہ ان کی FSC کی ڈگری مانتے تھے، MBBS کی تو نہیں مانتے. ویسے 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کو تو اختیار بھی نہیں ہے کہ یونیورسٹیوں کا چارٹر دے. بالکل اختیار نہیں ہے. کام بالکل غیر قانونی ہو رہا ہے. عدالت میں جانا چاہیے، لیکن عدالت کا اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ عدالت کوئی حکم دے نہ مانے. سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں کوئی مانتا. جج جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے. ایڈیشنل سیشن جج کا حکم مان لیتے ہیں. میرے جملے پہ غور نہیں کیا جی. جج ڈپریشن کا شکار ہیں. یہ خبر ہے، یہ کیا سرائی نہیں ہے، یہ اندازہ نہیں ہے، یہ گمان نہیں ہے. اللہ. اچھا ہارون صاحب، وہ کراچی والے بھی ڈپریشن کا شکار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پھر ہماری آبادی کو کم گنا 2 کروڑ 4 لاکھ. وہ تو کہہ رہے ہیں طے شدہ ہے نا، وہ طے شدہ ہے. کراچی کو محروم رکھا جائے گا. ایوب خان کے بعد کراچی کی ترقی رک گئی تھی، اس لیے کہ سندھی وڈیروں کو کراچی سے ایک چڑ ہے، نفرت ہے. بھائی کراچی والوں نے جو بنایا اور کمایا اپنے زور بازو سے کمایا. انہیں کاروبار کرنا آتا ہے. وہ جو گجراتی ہے وہاں سے آئے، گجرات والے، گجراتی کے لفظ شاید اچھا نہیں ہے، گجرات سے جو کاروباری انڈیا کے گجرات سے آئے، مہاراشٹر سے آئے، میمن وہ کاروباری ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے سری لنکا میں 8% ہے. زیادہ تر مہمان ہے سری لنکا میں جو بڑے اچھے بزنس مین، اور اکانومی میں ان کا حصہ 24% ہے. جی. تو وہ کراچی والوں نے انہیں کاروبار کرنا آتا ہے اور وہ اس لیے انہیں محروم کرتے، ان کا ٹیمپرامنٹ ہے. تو اس سے ایک حسد ہے. تو اس لیے وہ اس کی آبادی کم گنی جائے گی. اور پھر یہ مسئلہ ہے نا جی کہ وسائل میں سے حصہ اتنے % دینا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. اور دیکھیے پیپلز پارٹی جیت تو سکتی ہے، ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل سے جیتے گی. ابھی فی الحال تو یہ پولیس اس کی ہے، سول سروس اس کی ہے، نوکریاں وہ دیتے ہیں، بڈیرے ان کے ہیں. ایک آہنی گرفت ہے. اچھا یہ آہنی گرفت اگر ٹوٹ جائے، ایوریج کیا ہے وہاں پولیس افسر کی؟ خیر پور میں ایک دفعہ میں نے پتہ کیا تھا 3 مہینے میں 4 SP بدل گئے تھے.